حالانکہ وہ اس حقیقت سے خوب واقف تھے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا صاحب عقل و دانش شخص نہ صرف مکہ بلکہ پوری کائنات میں کوئی اور نہیں۔ ہماری آیات کی تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تو تم بیزاری سے بھاگ کھڑے ہوتے تھے، تکبر کرتے اور اپنی رات کی محفلوں میں اس قرآن کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے تھے۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی گویا تمام انسانوں کو سکھایا کہ مجھ سے یوں دعا مانگا کرو۔ خواتین کی پردے کی باتوں سے ناواقف ہوں، اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت دی، ان کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی زینت ظاہر کرنے اور بے پردہ ہونے کی اجازت شرعاً نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں محمد انس قادری دستک ٹوڈے کی خاص پیشکش خلاصہ قرآن کی 18ویں کڑی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس میں ہم قرآن مجید کے 18ویں پارے قد افلح کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 18ویں پارے کی ابتدا سورہ مؤمنون کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس مکی صورت کی ابتدائی آیات میں فلاح یافتہ اہل ایمان کی 7 اعلیٰ صفات بیان کی گئی ہیں اور یہ تعلیمات اسلامی کی جامع ہے، اس لیے سورت کو المؤمنون کے نام سے موسوم کر دیا گیا کہ یہ مؤمنین کی وہ صفات عالیہ ہیں جن کی وجہ سے وہ جنت الفردوس کے مستحق قرار دیے جائیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ ایسے مومن کامیابی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کا مظاہرہ کرتے ہیں، بیہودہ بے مقصد باتوں سے گریز کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ قابل ملامت ہیں اور نہ ہی حد سے بڑھنے والے، جو اپنے عہد و پیمان کے محافظ اور امانت دار ہیں، 5 وقتہ نمازوں کے پابند ہیں۔ یہی لوگ دراصل جنت الفردوس کے حقیقی و دائمی وارث ہیں۔ مؤمنین کی صفات بیان کرنے کے بعد خود انسانی زندگی اور اس کی تخلیق کے مختلف مراحل میں ایمان کے جو دلائل پائے جاتے ہیں وہ ذکر کیے گئے۔ آیت 17 سے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، پانی برسایا، زمین کے اندر جذب کرنے کی صفت کے پیش نظر اس پانی کے جذب ہو کر غائب ہو جانے کا یقینی امکان تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے مخصوص فاصلے پر اس پانی کو جمع فرما کر انسانی ضروریات کے لیے زمین کے اندر روک کر محفوظ کر لیا۔ پھر اس پانی سے باغات، پھل پھول اور پودے پیدا فرمائے، بلندیوں پر پیدا ہونے والا زیتون کا درخت اگایا جس سے چکنائی والا تیل حاصل ہوتا ہے اور کھانے والوں کا لقمہ اس سے تر کیا جاتا ہے۔ جانوروں میں بھی سبق آموز نشانیاں موجود ہیں، ان کے پیٹ سے تمہیں دودھ کی شکل میں بہترین مشروب اور دوسرے فوائد بھی عطا کیے جاتے ہیں، تمہاری خوراک کی ضروریات ان سے پوری ہوتی ہیں۔ ان جانوروں اور کشتیوں سے تمہاری سواری اور بار برداری کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سلسلہ نبوت کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ آیت 27 سے اللہ تعالیٰ نے ابو البشر ثانی نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا۔ آیت 33 سے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ۔ اگلی آیت میں نظام رسالت کے تسلسل، موسیٰ و ہارون علیہم السلام کی بعثت اور قوم موسیٰ کی سرکشی کا دلچسپ تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد انبیاء اور رسول کو پاکیزہ خوراک کے استعمال اور نیک اعمال سر انجام دیتے رہنے کی تلقین کے ساتھ بتایا کہ ہماری نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود منکرین اپنی سرکشی اور طغیانی سے نہیں رکتے۔ مزید فرمایا کہ جب کافروں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو وہ چیخ پڑتے ہیں، اس وقت ان سے کہا جائے گا آج چیخ پکار مت کرو، بے شک ہمارے مقابلے میں کسی طرف سے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ ہماری آیات کی تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تو تم بیزاری سے بھاگ کھڑے ہوتے تھے، تکبر کرتے اور اپنی رات کی محفلوں میں اس قرآن کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو واضح فرما رہا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سابقہ زندگی ان کے سامنے ہے، اس لیے ان کو صادق اور امین رسول کا انکار نہیں کرنا چاہیے
اور صرف اس وجہ سے قرآن کو رد نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ان کے آباء و اجداد کے عقائد سے مطابقت نہیں رکھتا، ان کو حق پر مبنی دعوت پر غور کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی اس وحی کو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے۔ لیکن ان کا حال یہ تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جنون کی تہمت لگاتے تھے، حالانکہ وہ اس حقیقت سے خوب واقف تھے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا صاحب عقل و دانش شخص نہ صرف مکہ بلکہ پوری کائنات میں کوئی اور نہیں، نیز حق کو اگر ان کی خواہشات کا تابع بنا دیا جائے تو کائنات میں فساد برپا ہو جائے گا۔ توحید کے اس بات اور شرک کی تردید کے بعد یہ بتایا گیا کہ بروز قیامت لوگوں سے پوچھا جائے گا تم زمین میں کتنے برس رہے؟ وہ کہیں گے ہم ایک روز یا ایک روز سے کچھ کم رہے تھے۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سامنے خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اہل جنت کو جنت میں اور اہل دوزخ کو دوزخ میں داخل کرے گا تو سوال کرے گا اے اہل جنت تم زمین پر کتنے سال رہے ہو؟ وہ عرض کریں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں ایک دن کا کچھ حصہ جو ملا تو تم نے اس میں بہت اچھی تجارت کی، میری رحمت، میری رضا اور میری جنت کو خرید لیا، اب تم ہمیشہ ہمیش کے لیے اس میں رہو۔ پھر اہل دوزخ سوال کیا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنے سال رہے؟ وہ بھی وہی جواب دیں گے جو اہل جنت نے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں دنیا میں جو رہنے کا موقع ملا تو تم نے اس میں بہت بری تجارت کی، میری آگ، ناراضگی اور غضب کو خرید لیا، اب تم ہمیشہ ہمیش جہنم میں پڑے رہو۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر ایک اپنے لشکر کو لے کر دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا۔ حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک کی اقتدار کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا اور اسے اللہ کی بارگاہ میں آخری جواب دہی کے لیے بہرحال لوٹ کر جانا ہے۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی گویا تمام انسانوں کو سکھایا کہ مجھ سے یوں دعا مانگا کرو، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ نور کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس مدنی صورت میں اللہ تعالیٰ نے خانگی مسائل اور معاشرتی احکام کے زرعی اصول بیان فرمائے ہیں۔ اسے سورہ نور ایک تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں نور کا لفظ وارد ہوا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں ایسے آداب و فضائل اور احکام و قواعد بیان کیے گئے ہیں جو اجتماعی زندگی کی راہ کو منور اور روشن کر دیتے ہیں۔ ابتدائی آیات میں زناکار مردوں اور عورتوں کو بے رحم قانون کے شکنجے میں کسنے کا حکم دیا اور سزا کو مؤثر بنانے کے لیے عوام کے مجمع کے سامنے سزا نافذ کرنے کی تلقین ہے تاکہ زانی کو زیادہ سے زیادہ تکالیف اور ذلت و رسوائی ہو اور سزا کا مشاہدہ کرنے والوں کے لیے بھی عبرت و موعظت کی صورت پیدا ہو۔ غیر شادی شدہ مرد و عورت ارتکاب زنا کی صورت میں 100 کوڑوں کے مستحق قرار دیے گئے ہیں اور زانی اور مشرک کو ایک ہی صف میں کھڑا کیا گیا۔ زنا کے ثبوت کے لیے 4 گواہوں کی شرط عائد کی گئی اور زنا کی جھوٹی تہمت لگانے والے پر 80 کوڑوں کی سزا کا اعلان کیا گیا اور مستقبل میں ایسے شخص کو مردود الشہادہ قرار دیا گیا ہے۔ آیت 6 سے یہ ضابطہ بیان فرمایا کہ میاں بیوی میں اگر اعتماد کا فقدان ہو جائے اور مرد اپنی بیوی کو زنا کی تہمت لگائے اور اس کے ثبوت میں 4 گواہ نہ پیش کر سکے اور اس کی بیوی اس تہمت کا انکار کرے تو فریقین ایک دوسرے پر لعان کریں۔ 11ویں آیت سے واقعہ افق کا بیان ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے جو تہمت لگائی تھی اس کی جانب اشارہ فرمایا اور ان چیزوں کا سد باب کیا جو معاشرے کی بگاڑ کا باعث ہو سکتی ہیں۔ تاریخ انسانی میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا کہ کسی شخصیت کی پاک دامنی کا اعلان بذریعہ وحی کیا گیا ہو، اسی لیے اسے حضرت عائشہ کی خصوصیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت کا اظہار فرمایا اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو ازواج مطہرات کی حرمت اور ناموس کے بارے میں باخبر کر دیا۔ ساتھ ہی اہل ایمان کو یہ بھی سمجھا دیا کہ مسلمانوں کے ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ساتھ ہی قرآن کریم نے
یہ ہدایت دی کہ بے حیا اور بدکار مرد عورت باہمی طور پر ایک دوسرے کے لیے ہیں، جبکہ پاکیزہ اور نیک مرد عورتیں باہمی طور پر ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ لہٰذا عائشہ صدیقہ جب حضور ختمی المرتبت علیہ السلام جیسے پاکیزہ اور نیک لوگوں کے سردار کی بیوی ہیں تو ان کی پاک بازی میں بھلا کس کو شک ہو سکتا ہے۔ آیت 27 میں یہ حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے کے گھروں میں بلا اجازت داخل ہونا جائز نہیں، اور اجازت لے کر داخل ہونے پر گھر والوں کو سلام کیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، تو ان کے لیے واپس چلے جانے میں بھلائی ہے۔ ہاں، اگر کسی گھر میں لوگوں کی رہائش نہ ہو، وہاں مسلمانوں کی کوئی چیز ہو تو وہاں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں، جیسے پبلک پلیس وغیرہ۔ آیت 30 سے مسلمان مردوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح مسلمان خواتین کو حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کریں، اور جسم کے جس حصے کا پردہ ممکن نہ ہو جیسے ہاتھ پیر، ان کے سوا باقی جسم کو پورے طور پر ڈھانپ کر رکھیں اور اپنے گریبانوں کو دوپٹوں سے چھپائے رکھیں۔ نیز انہیں اپنے شوہروں، والد، سسر، حقیقی بیٹوں، شوہر کے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، عورتوں اور ان بچوں کے سامنے جو خواتین کی پردے کی باتوں سے ناواقف ہوں اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت دی۔ ان کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی زینت ظاہر کرنے اور بے پردہ ہونے کی اجازت شرعاً نہیں۔ یہ 10 احکام بیان کرنے کے بعد عقیدہ و ایمان اور نور حق کا بیان ہے، جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو ہدایت دیتا ہے۔ پھر آیت نور کی روشن کڑیاں ذکر کی گئی۔ آیت 33 یہ بیان کرتی ہے کہ جن عورتوں کو جبراً کعبہ گری کے لیے مجبور کیا جاتا ہے جبکہ وہ خود پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہتی ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو جسم فروشی کا گناہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے نکاح کی ترغیب دی گئی۔ پھر آسمان و زمین کی نشانیوں میں غور کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعتراف کرنے کی طرف متوجہ کیا گیا۔ کافروں کے اعمال کو سراب سے تشبیہ دے کر بتایا کہ جس طرح سخت گرمی میں صحرا کی تپتی ہوئی ریت پر پانی کا گمان ہونے لگتا ہے جبکہ اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی، اس طرح کافروں کے اعمال قیامت کے دن بے حقیقت قرار پائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں اقتدار دینے کا وعدہ کیا۔ ایسے مخصوص اوقات جن میں گھر کے اندر زوجین عام طور پر شب خوابی کے لباس میں ہوتے ہیں، ایسے وقت میں گھر کے افراد کو بھی بغیر اجازت کے کمرے میں جانے کی ممانعت کی گئی۔ گھر کے استعمال کی گئی چیزیں اور کھانے پینے کی چیزیں ایک دوسرے کی اجازت کے بغیر استعمال کرنے کے لیے ضابطہ بیان کر دیا کہ معذور اور حاجت مند یا قریبی رشتہ دار اور جو قریبی تعلق دار ہو، جس کے پیش نظر اس بات کا یقین ہو کہ میں ضرورت مند ہوں اور معذور ہوں اور میں اگر استعمال کر لوں تو مالک برا نہیں مانے گا، تو اس کی چیز کو بلا اجازت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آخری آیات میں بتایا گیا کہ اے لوگوں، تم رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے کو ایسا قرار نہ دو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ جو لوگ رسول رحمت علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اس سے ڈریں کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچے۔ اس کے بعد سورہ فرقان کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس مکی سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی جلالت، توحید باری، اس کے لیے اولاد کی نسبت، نیز شرک سے برات کا اظہار ہے۔ پھر کفار کے باطل معبودوں کے مخلوق ہونے، اپنے لیے نفع و نقصان اور موت و حیات کا مالک نہ ہونے کا ذکر ہے۔ پھر کافروں کے قرآن کریم پر اعتراضات اور صاحب قرآن علیہ السلام سے بیجا مطالبات کا تذکرہ کر کے بتایا گیا کہ ان کے مطالبات پورے کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ہٹ دھرم ہیں، ماننے والے نہیں، اس لیے ان کی مطلوبہ باتیں پوری کر دینا ان کے لیے دخول اسلام کا سبب نہیں بلکہ ان کے کفر میں مزید اضافے کا باعث ہوگا، اور اس سے ان پر ہلاکت اور عذاب اترنے کی راہ ہموار ہوگی۔ اس لیے انہیں اپنے حال پر رہنے دیں۔ قیامت کے دن ان کے معبود ان سے خود برات کا اظہار کرنے لگیں گے اور یہ اپنے معبودوں سے برات کا اظہار کریں گے۔ قیامت کے دن انہیں نجات کا کوئی راستہ نہیں ملے گا، نہ مالی رشوت سے کام چلے گا، نہ کوئی معاون و مددگار وہاں پر ہوگا۔ وہاں پر ہم ظالموں کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں پر ہم ظالموں کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ پارے کے اخیر میں کفار مکہ
کہ اس اعتراض کا بھی ذکر ہے کہ یہ رسول کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، ان کی تائید کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ انہیں کوئی خزانہ اور باغات کیوں نہ عطا کیے گئے؟ انہوں نے اللہ کے رسول کو سحر زدہ کہا اور قیامت کے دن کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ان بے تکی باتوں کا رد فرمایا، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کا کلام قرار دیا اور ان پر یہ بھی واضح کر دیا کہ پہلے رسول بھی بشری تقاضے کے تحت کھانا کھاتے تھے اور اپنی ضرورت کے لیے بازار بھی جایا کرتے تھے، یعنی بشری ضروریات نبوت و رسالت کی منافی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو قرآن مجید کے احکامات سیکھنے اور انہیں اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ سیریز آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ ثواب کی نیت سے ہمارے مذہبی پروگرامات کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میں محمد انس قادری، دستک ٹوڈے، گورکھپور۔